شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی، ہم کسی ایک بھی نبی کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، کوئی اگر مسلمان ایسا ہے وہ کہتا ہے میں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن مجھے عیسیٰ سے کیا غرض، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ہمارے نبی تھے بھی نہیں، پچھلے زمانے کے نبی، میں تو رسول پاک کو پورا پورا مانتا ہوں، تو 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، اور قرآن پاک میں جتنے نبیوں کا اور احادیث میں جتنے نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ آیا، ان پر ایمان لانا تمہیں ضروری ہے۔ ایک بھی نبی کا انکار کرو گے تو وجہ کیا رزلٹ کیا بنتا ہے معلوم ہے؟ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا کہ تم نے خود اپنے نبی کا انکار کیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، کیونکہ عیسیٰ کون تھے یہ ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی نبوت کا اگر تم نے انکار کیا تو گویا کہ تم نے اپنے رسول کا انکار کیا۔ ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے، یہ رد میں آئی ہے آیت، یہ آیت جو آئی ہے، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، توجہ، اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق نہیں کرتے مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں ایک نبی کو چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ تب رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا کرے گا، پورا کا پورا اجر عطا کرے گا۔ اس اجر کے مستحق اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ عیسائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن فرق ہے سب میں۔ یہودی جو ہے جتنے نبی آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً نبیوں پر ان کا اتفاق ہے۔ عیسائی جو ہے کرسچن، یہ بھی تقریباً سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ یہودی بعض نبیوں کو اس طور پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہمارے مسیحا تھے، لیکن بعض نبیوں کے بارے میں وہ بہت گمراہی کے عقیدے رکھتے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی انہوں نے زنا کی تہمت لگائی۔ اسحاق علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ سے لڑ لیتے تھے، کبھی وہ اللہ کو گراتے تھے، کبھی اللہ ان کو گراتا تھا، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانے میں یہ آدھے آدھے ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے۔ کون؟ یہودی۔ عیسائیوں کا بھی حال ان سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے تقریباً نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن بعض نبیوں کا یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ تو سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سارے نبیوں پر ایمان جو برابر رکھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سب پر جو ایمان رکھتا ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرما رہا ہے ان کو پورا کا پورا اجر میں عطا کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو مسلمان، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کبھی کسی نبی کا انکار کیا؟ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ اب اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کبھی بھی فرق نہ کریں، یہ رد میں آئی ہے آیت ان لوگوں کے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، ان کی تعریف میں ساری چیزیں بیان ہیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے۔ عیسائی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تمام بشارتیں اس میں دی گئی ہیں۔ ان دونوں سے آپ پکڑ کر کے پوچھو وہ نبی کہاں ہے، کب آئے گا، وہ نبی کہاں ہے؟ یہودیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے، آخر وہ کون ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر تمہارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ عیسائیوں سے پوچھو جس نبی کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے اپنی کتابوں میں، وہ کون ہے وہ نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر نہیں مانتے تم کہ وہ بشارت جن کی دے کر کے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میاں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نبی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہودیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں آیا۔ 2000 سال ہو گئے، یہودی
آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے، وہ کب آئے گا؟ اگر عیسائی بھی یہی جواب دیں، ان سے بھی میرا یہی سوال ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ آیت اسی لیے آئی ہے کہ یہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں جو ان کی طبیعت میں ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یہاں سے میں ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں ہیں۔ کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ بہت اچھا ہے۔ کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے۔ بہت اچھے مولانا ہے، دھوکے کے خلاف بولیے آپ۔ بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے۔ پھر ہم نے شرابیوں کے خلاف بولا، بہت اچھا بولتے مولانا، اس لیے کہ شراب بندی ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگڑے، ان کو صحیح کرنا۔ مولانا صاحب نے ایک دن انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ سود کھاتے ہو آپ، بہت برا مولانا ہے۔ تو گویا کہ تم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش، جو تمہارے زخموں پر انگلی رکھے تو اس کو تم خراب کہو گے۔ یہودیوں کی یہی طبیعت تھی اور آج بھی یہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، 30 یا 33 سال کی عمر کے۔ بادشاہ نے ایک بار شادی کی، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسی بیوی کی بہن سے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا، یعنی 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں سگی بہنیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، قانون اس کا ہے، تم بندے ہو، سب کے لیے ہے یہ شریعت۔ اس نے دھمکیاں دیں، کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے خلاف مت کہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، آپ کا سر مبارک الگ کر دیا، جسم الگ کر دیا، کاٹ دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی۔ نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے، ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے۔ کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو۔ اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے۔ جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام۔ سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا، عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی تاری ہو گئی، جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا۔ آپ نے کہا ہے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا، دھسا دیا گیا۔ وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی، اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے۔ آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں، مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں، تمہیں معلوم ہے عقل ہے اتنی، ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے،
ब्लॉकेज है, दौड़े दौड़े भागते हो, क्या इलाज करूं डॉक्टर साहब बताएं तो सही। कोई एक बंदा मुझे बताएं जो बदले में यूं कहते डॉक्टर तेरी हर नस को मैं फाड़ दूंगा, तूने बोला कैसे मुझे, मेरे ब्लॉकेज है। नहीं, वो जब तुम्हें कह रहा है तुम्हारे अंदर बीमारी है तो तुम मान लेते हो, एक्सेप्ट करते हो। यही बात एक आलिम दीन और एक खतीब शरा से भी तुम्हें इसी तरह का सुलूक रखना चाहिए कि अगर मौजूदा खराबियों और बुराइयों पर वो तंबीह करे, कोशिश ये करें कि उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालें, ना ये कि उसके पीछे पड़ जाए। हमारे बाज उलमा ने ये कहा था कि कौम का हाल ये है कि पता नहीं वो नियत करते हैं इमाम के पीछे, क्या कह करके नियत करते हैं मालूम नहीं। नमाज में इशा की 4 रकात फर्ज नमाज वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के। तो अब ये समझ में नहीं आता पीछे इस इमाम के मतलब क्या है, यानी सिर्फ नमाज में पीछे है या फिर पूरी जिंदगी इसके पीछे पड़ना है। मेरे अजीजों, दाइयाने दीन और दाइयाने हक के साथ इंसाफ का मामला हो, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पीछे पूरे पड़ जाओ कोई मामला नहीं, लेकिन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा और दीन हक को लेकर तुम्हारे दरमियान आए, उनके साथ वही सुलूक करो जो आपके जिस्मानी मर्ज के लिए डॉक्टर के साथ आप सुलूक करते। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ यहूदियों ने जो सुलूक किया, वो सुलूक आप नाइबाने रसूल के साथ ना करें। यहूदियों को जो बातें अच्छी लगती थी वो ले लेते थे, और जो नापसंद होती तो नबियों का ही कत्ल कर देते। एक दो नहीं, हजारों नबियों, 10,000 नबियों का कत्ल किया इन्होंने, तकरीबन 10,000 नबियों का। कुरान में कई जगह पर आयत है वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। नबियों का काम ये इतना ही होता कि उनकी बुराइयां बता देते, ये गलत है। तो यहाँ आज उम्मत को भी मेरा यही पैगाम होगा कि अगर तुम्हारी बुराइयां कोई बताए तो यहूदियों की तरह उनके जान के पीछे न पड़ जाओ, बल्कि उन बुराइयों के खात्मे के लिए मिल बैठ करके लाए अमल तैयार करें। अब आगे की आयत में पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल, ये अहले किताब आपसे कहेंगे, आपसे सवाल करते हैं, किस चीज का? अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा, क्या आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ, आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हाँ, ऐसा हुआ भी था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों और ईसाइयों की जमातें आई और कहने लगी हमारे सामने उतरना चाहिए किताब, आप पर आ रही है वही। अच्छा, वही कैसे आती थी ये भी मैं बताऊं। ये कुरान की जो आयतें आती थी किस अंदाज से, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अचानक जो सहाबा हैं, सहाबा इकराम महसूस करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडियों के जमाने में पेशानी से बहुत तेज पसीना बहने लग जाता था। सख्त ठंडियां ही क्यों ना हो, मोटे मोटे पसीने की बूंदें गिरने लगती थीं। सहाबा समझते कि वही उतर रही है, कुरान की आयतें उतर रही हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की शुरुआत में किताब बुदउल वही में है कि घंटियों जैसी आवाज आती थी, सलसलतुल जर्स इसको कहा गया है, जैसे घंटी बजती है इस तरह की आवाज आती और कुरान की आयतें उतर रही होती। कभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आकर के बयान करके चले गए। एक साहबी हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला, अक्सर हजरत जिब्राइल अमीन उनकी शक्ल में बारगाह रसूल में आते थे, कभी जाहिरी शक्ल में आते, कभी किसी को नजर नहीं आते और उतार रहे होते कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें उतारी जा रही होती। अब ये वही उतरने का अंदाज मालूम तो होता, लेकिन उतरता हुआ कोई देखता नहीं सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये यहूदी और ईसाई आए और कहे एक किताब ऐसे उतरना चाहिए, वो दिखना चाहिए हमें कि आसमान से किताब उतर रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ रसूल, ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि आसमान से कोई किताब उतार करके दिखाएं। यही वो लोग हैं जो आपसे पहले इससे भी बड़ा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। इससे भी बड़ा सवाल किए थे मूसा अलैहिस्सलाम। क्या किए थे? वो पहले पारे में भी आयतें गुजर चुकी, यहाँ पर भी है, फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। तो ये तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके। क्या? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, इन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, ये यहूदियों। अच्छा, आप अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं बहुत, हम अल्लाह को सामने देखना चाहते हैं, देख करके ईमान लाएंगे। लन नुमिन हत्ता नरल्लाह जहरतन, कुरान में है। वो जिद करके बैठे, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह हमको दिखेगा नहीं। मेरे अजीजों, ये बड़ा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से किया था उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हुआ क्या उनके साथ? अल्लाह फरमाता फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, इस तरह का सवाल करने पर अचानक एक बिजली चमकी
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا، اتنا کہ اب گرے گا تب گرے گا، خوف کے مارے وہ پورے دہل گئے۔ سوال کیا کیا تھا؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو سامنے نہیں دکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی، کڑک بھیجی، بہت خطرناک قسم کی کڑک، بجلی کی چمک، اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آ گیا، سروں پر آ گیا۔ اللہ نے روک لیا۔ اب پھر وہ ایسی ضدی قوم تھی، ان کو اوپر سے آسمان یہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا۔ اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے بجلی نے کڑک لیا، یہ کڑک آ کر کے انہیں گھیر لی، تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ اب یہاں سے سنیے میرے عزیزو، نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، توجہ ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، سب کو معلوم ہے۔ نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ؟ نبی کا۔ نبی کو معجزہ بھی ملا ہے، طاقت بھی ملی ہے، اور ان کی شان محبوبی بھی ہے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تم ایمان لے آؤ، نہیں دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوائے، وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے، وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں گزر جانے کے بعد للو پچو پیر صاحب آئے اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے۔ مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں۔ کون سا پیر ہے وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے، یا پھر مرشد جسے کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن پڑھو، اس طرح کی ایسی باتیں نہ مارو، ہواؤں میں نہ پھینکو۔ وہ مریدین بھی ویسی ہیں، پیر بھی ویسا ہی ہے، اس نے کیا دکھایا، انہوں نے کیا دیکھا پتہ ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب ہیں وہ بھیجے میں اللہ دکھاتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، بکرے کا سر پھوڑ کر کے اس کا بھیجا نکال کر کے اس میں رکھتے ہیں، واللہ عالم یہ بھیجے کا تصور کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم، کہ میاں جب دکھانا ہی ہے تو بھیجے میں ہی کیوں، انڈے میں کیوں نہیں دکھتا، گردے کلیجے میں کیوں نہیں دکھواتے؟ میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو بھیجا پسند ہوگا، جتنے مرید دیکھیں گے اتنے بھیجے آئیں گے۔ کیا تماشا ہے، دین کو تماشا بنا کر رکھا ہے۔ اے غیور مسلمانوں، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، ایک جگہ نہیں، یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، 2 جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی قوم کو نہیں دکھائے، نہیں، اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے، اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ ہاں وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں، صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں، لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا، خصوصی طاقت و قوت دی تب دیدار کرایا۔ ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر، صحابہ کی 2 جماعتیں، بعض صحابہ کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھی نہیں سکتی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں۔ سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔
تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے. تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضور سے، اس لیے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں. اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، حضور سے نہیں سنا انہوں نے. قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. حضور جو معراج میں گئے تھے اس وقت تو حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تھی ہی نہیں. تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی. بہرحال میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے. اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے. ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی. ان کے لیے یہ روز ایک ایک چیزوں کا مطالبہ کریں گے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کرامت حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں، میرے ہی پیچھے پڑ گئے ابھی کر کے دکھا دو، ابھی کر کے دکھا دو. اچھا کیا کر کے دکھائیں؟ تو کہیں گے مٹی میں سے تم سونا نکال کے دکھا دو. ہاں میاں تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے، سونا نکال کے دکھائیں. میرے عزیزو اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے. اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لی. جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لیا ہے. کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانے. نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا. حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا. اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ، دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں. یہ مسلمان کی شان ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے. اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں. جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں. سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرائے. اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے. بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس رب کو دیکھ رہے ہوں، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں. وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا. لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں کون سا مرید 30 مار کھائے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو؟ ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں. ارے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نہیں دکھایا اللہ نے اور تمہیں جھوپڑ پٹی میں دکھائے. یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت. میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں، مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں. اس کو پہچانو. شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں
کہ کس سے بیعت کرو گے کس سے نہیں کرو گے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں. یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے پیر کی بات پر، ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان. اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے. میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں. آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا، اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں. جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے. اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی، خود ٹوٹ جائے گی. میں پیر ہی نہیں ہوں، میں پیر ہوں، پیر نہیں کہلاؤں گا، پیر. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو. میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو. جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں. نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا. عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی. اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی. تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا. یہ پیر و مرشد ہے. اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات. حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں میرے والد گرامی، خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں. ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے. علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، میرے سے سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا. اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے. کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے. یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑو، پیر کی عبادت میں لگا ہے، سب جنت دلا دے گا. کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے. کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، میں سب بخشوا دوں گا، سب بخشوا دوں گا. جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ، جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو، بٹھاؤ اس کے ساتھ. منکر نکیر آنے والے، پیر صاحب بیٹھو یہاں پر، جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا. دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے. حشر کے معاملات بہت سخت ہیں، جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن. پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا. انبیاء کرام کا حال یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت ہے، حدیث پاک میں، پوری قوم ان کے پاس جائے گی اور کہے گی سفارش کریں، تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اے لوگوں، دنیا میں مجھ سے ایک عمل ہو گیا تھا، ایک فرعونی کو میں نے گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. ایک فرعونی وہ لڑ رہا تھا کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے ایک آدمی کے ساتھ. تو ان کے خاندان والے آدمی نے مدد کے لیے پکارا، آپ گئے، اس کو گھونسا مار دیا، وہ مر گیا. دوسرے دن پتا چلا کہ ان کے خاندان والا جو آدمی تھا وہ خود غلطی پر تھا، وہ آدمی نہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ غلطی پہ نہیں تھا، یہی غلطی پر تھا، اسی نے مدد کے لیے بلایا، اسی نے مروا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر بڑی پشیمانی ہوئی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر کے توبہ کیا، استغفار کیا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا. اب حدیث میں سنتے ہیں آپ، قیامت کے دن جب پوری مخلوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائے گی تو وہ کہتے ہیں زندگی میں میرے سے ایک عمل ایسا ہو گیا تھا، میرے گھونسے سے ایک ناحق آدمی مر گیا تھا، آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے وہ سوال نہ کر لے. کون کہہ رہا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام, تم مجھے سفارش کی بات کر رہے ہو, مجھے خود میرے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وہ عمل مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے, میں کہاں سب کی سفارش کروں گا. اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر, وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا. عورتوں, ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے, لیکن مصافحہ, بدن دبانا, مالش کروانا, یہ چیز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی. ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا, اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے. تم اپنے جسم کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو, اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو, MBBS چاہیے, MD چاہیے, اور اپنی روح کے علاج کے لیے جھولا چھاپ جس کی کوئی شریعت میں علم بھی نہیں, ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا. وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ خود بیمار آدمی ہے بیچارہ, روحانی بیمار ہے. ہاں, جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لیے دوڑ رہا ہوتا, اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ, کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے. وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے, یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے. یہاں پر سب آتا رہے, سب تم چلتے رہو, سب ٹینشن فری ہو کر کے جیو. کچھ مرید ایسے بھی ہیں, وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نذرانہ ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے, ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا, کچھ بھی بلا نہیں آئے گی, مصیبت نہیں آئے گی. یہ سب جاہلوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں, جاہلوں کے ہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا؟ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں, میں ہوں نا, کسی سے کہا ہو؟ عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں, حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے فاطمہ, کیا کہتے ہیں, اعملی لا اغنی عنکی شیئا, تو اپنے عمل میں پوری ہو, سارے عمل پوری کرتے رہنا. یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا, میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا, یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا. حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو, نماز معاف ہو جائے ہے. آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہیں, تمہاری نمازیں جاتی رہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں, انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں. بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات, کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں, سامنے دکھائیں, تب ہم ایمان لائیں گے. اس کے رد میں نے پیروں کو لیا, باقی میری بات دور تک چلی گئی. ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو, کیونکہ یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے, دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی, تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں. ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا؟ یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سیدھا سا جواب ہے, اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے, انہوں نے بیان کیا تھا, ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب, چندہ چھاپ پیر صاحب, ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے, علاج ہونی چاہیے, آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو, 12ویں کے 12 روپے رکھ دو یا 1200 رکھ دو. یہ بزرگوں کے عرسوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں رواج ہے. پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا, 1,24,000 نبیوں کے نام کے حساب سے نذرانہ رکھ, 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ, تیرا علاج ہو جائے گا, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نذرانہ, تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے, مرید ہے اس زمانے کا. تو اس نے کہا بالکل حضور, آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں, میں 1-1 روپے ڈالتا جاؤں. کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب؟ کیونکہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں, صرف حضور نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے. تو پیر صاحب نے کہہ دیا 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ دے, 1,24,000 روپے, تیرا علاج ہو جائے گا. مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے, 1-1 نبی کا آپ نام بولتے جائیں,
میں ڈالتے جاؤں، زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب 12 یا 13 نبیوں تک پہنچ سکے، اتنے نام یاد تھے، 12 روپے ملے۔ اور عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہوں، اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے